میں آپ کو آج وہ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں، وہ بھی خدا کی ایٹرنل بک جو ہے، جو پریزرڈ بک ہے اور تنہا دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس میں بہت سارے قرآن ہیں۔ عرفان القرآن ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اور یہ سعودی عرب میں 2005 میں حج کرنے گیا تھا، ان لوگوں نے دیا تھا مجھے۔ بہت قرآن بانٹتے ہیں وہ، لاکھوں کروڑوں، حالانکہ وہ خود قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ ایک قرآن لکھا ہوا ہے، دیکھیے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ سہارنپور کے ایک نوابزادہ تھے، انہوں نے مجھے خود دے گئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے قرآن۔ تو میں بہت سارے قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں۔ آج میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو تقریباً جہاں تک میں نے لٹریچر پڑھا ہے ہندوستان میں عالموں کا، عالم تو ابھی ہوئے شروع 300 سال سے، اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے جنہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں، 1000 سال سے اس بات کو کوئی ڈسکور نہیں کر سکا۔ تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے وہ بھی، اور جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی، دونوں جو ہیں بڑی سخت زندگی گزار رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں لوگ پرٹیکولر سنستھاؤں کا نام دے دیتے ہیں، لیکن سیریا میں، عراق میں، ایران میں یا دوسرے ملکوں میں وہاں پر جو پریشانی ہے، تباہی ہے لوگوں میں، تو اس کے لیے وہ کسے الزام دیں؟ تو میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ۔ سورہ نمل 27ویں آیت ہے، 27ویں صورت ہے قرآن کی، اس کی آیت 20 پڑھیں، 19 پڑھیں اور 26 تک پڑھیں، اس کو 27 28 پڑھیں، تو آپ کا وہ ذہن جو ہے، جو ویژن ہے، جو بہت چھوٹا سا کانسٹرکٹڈ ہے، وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویژن بڑا کرنے کے لیے بہت سی کوشش کی ہے قرآن میں بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ مثال کے طور پہ سارے صحابہ موجود تھے جو فتح مبین جب اتری، صلح حدیبیہ جب ہوئی، اسے غزوہ صلح حدیبیہ کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سارے صحابہ، ایون دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل ساتھی تھے، دوست تھے، ابوبکر، عمر اور دوسرے جو تھے، علی، عثمان، سب خلاف ہو گئے کہ کیوں ہم ان سے دب کے فیصلہ کریں۔ لیکن اللہ نے 3 جنگ پہلے کرائی اور یہ صلح بعد میں کرائی۔ اس کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں صلح میں کتنی برکت ہے، اور یہ پیریڈ آنے والا تھا جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا ہمارے صحابہ آئے یا قرآن نازل ہوا، وہ پیریڈ تھا مدھیہ کال کا، میڈیول پیریڈ تھا۔ اس وقت بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا تھا، اس وقت بات سمجھانے کا طریقہ کچھ اور ہوتا تھا، سوچنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا تھا۔ تو اس طریقے کی اب زمانہ چونکہ اللہ نے بدل دیا ہے، آسان کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں مسلم کمیونٹی اسی طرح سوچتی ہے میڈیول پیریڈ جیسے۔ تو یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے، اب ہمیں آج کے زمانے کے ساتھ سوچنا ہے، اور قرآن کو بھی ہمیں اسی حساب سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کی یہی منشا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ سورہ نمل کے 27 صورت کی 20ویں، 19ویں، 20ویں، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 پڑھتے چلے جائیں آپ، تو آپ کا ذہن یہ کند ہو جائے گا، چونکہ یہ جو الفاظ ہیں حالانکہ نبی کے منہ سے کہلوائے گئے، تو نبی نے یہ کہا، وہ چرن پرن پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ پہلے تو ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی، تو وہ حکومت انہیں دے دی گئی۔ جبکہ دعا اللہ تعالیٰ یہ آج کے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے تاکہ ہر ایک کے پر تیرا پیغام توحید کا پہنچا دوں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا حدود نہیں ہے، اور تو حدود کی تلاش کی، کیا وہ غائب ہو گیا ہے کہیں؟ اگر وہ نہیں ہے یہاں پر تو اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، یعنی مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو یہ ہمارے جو ہارڈنیس آف تھنکنگ ہے، ہارڈنیس آف اسپیکنگ ہے، تو یہ جو ہے اب ہمیں خود بدلنی ہوگی قرآن کی۔ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پوائنٹس دیے ہیں ان کو زمانے کے حساب سے ہمیں خود بدلنا ہے، کیونکہ اب ہم اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس طرح سختی سے بات کریں گے تو کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب UN بن چکی ہے، ملک ایک دوسرے کے یہاں سفیر جا چکے ہیں، سب لوگ پڑھے لکھے ہیں،
تو آگے کا اس میں ہے ذبح کر دینا۔ اس کے بعد میں کہا کہ ایک ملکہ سبا تھی، سیبین کیون تھی، اس کے بارے میں خبر لائے کہ جو خبر آپ کو نہیں ہے وہ خبر میں دے رہا ہوں، میں وہاں گیا تھا۔ حدود نے یہ بات بیان دیا۔ اب وہ کیا تھا تفصیل میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کیونکہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن ہزاروں سال پہلی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ملکہ حکومت کرتی ہے، بادشاہت کرتی ہے، اور وہاں سورج کی پوجا کرتی ہے۔ سورج کو سورج سے لوگ پوچھتے رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ سورج سب سے زیادہ نمایاں چیز ہے دیکھنے والی، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نمایاں طور سے دکھتی ہو۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو خدا کی عبادت کے لیے ہم اس پر حملہ کر دیں گے، اس کو خدا کے کہنا چاہیے پرستارہ بنا دیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت جنگوں سے لڑائی، جنگوں سے فیصلے ہوتے تھے، جنگوں سے محبت، یعنی کہ تلوار سے ہی لو کی بات ہوتی تھی، تلوار سے ہی آپس میں کانفلکٹ ختم کرنے کی بات ہوتی تھی، تلوار سے ہی امن پھیلایا جاتا تھا۔ تو یہ لفظ انہوں نے کہا۔ تو آج بھی اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ ہم کسی ملک میں کوئی پوجا کر رہا ہے کسی طرح کی، تو ہم اس کو ماریں گے یا اس کو زبردستی کریں گے، تو یہ نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو صلح حدیبیہ کا طریقہ تھا، مثال کے طور پہ ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں میں اس میں، کہ ان کو کہا گیا تم ابراہیم کو فالو کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام ہوئے ہیں، ہمارے پیغمبر ہوئے ہیں، قابل احترام ہیں وہ، تو کیا حالات تھے وہ جانتے ہیں۔ اس وقت زمانہ رسول پاک کے زمانے سے الگ تھا، تو انہوں نے اس وقت بت توڑ دیے تھے۔ ان کے والد جو تھے، اس جو ملک تھا اس میں کوئی کسی عہدے پر بھی تھے، تو وہ توڑ دیے تھے، تب وہ بچ گئے، کوئی دقت نہیں آئی انہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہے ان کو فالو کرو، انہوں نے کبھی فالو نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور انہوں نے کبھی بت نہیں توڑا۔ تو کتنی انہوں نے مارمکتا سے، کتنی سافٹنیس سے، کتنی وزڈم کے ساتھ، یعنی قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ پڑھیں۔ تو میں جو قرآن پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی عالم نے، میری نالج میں کوئی عالم نہیں ہے پوری دنیا کا جس نے یہ بات بتائی۔ تو اگر ہم پریکٹیکل وزڈم کے ساتھ، ایج آف پیس کے ساتھ میں قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر اس سے ہدایت پائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے محبت سے میری بات سنی۔ میں انت میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا تمام ویورز سے اپنے، اور ہمارے جو فالوورس ہیں، سبسکرائبرس ہیں، کہ اس ویڈیو کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دیں، تاکہ اللہ کو اس بات کی خوشی ہو کہ جو چیز اور لوگ نہیں کہہ پائے وہ آج اس ویڈیو میں آ گئی ہے، اور یہ ایک ہدایت کا ذریعہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، یعنی کہ پوری یونیورس کے لیے بن جائے۔